السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں شرجیل ارشاد۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے بات کی جائے گی پنجاب سے متعلق۔ پنجاب میں بارش سے مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق، 17 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ راولپنڈی میں چھتیں گرنے کے 2 واقعات میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پسرور میں آسمانی بجلی گرنے سے کھیتوں میں کام کرتے چچا بھتیجا لقمہ اجل بن گئے۔ سیالکوٹ میں زیر تعمیر مکان کی دیوار گر گئی، ملبے تلے دب کر ایک شخص جان سے گیا، 2 زخمی ہو گئے۔ لاہور میں متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، کئی علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرا، چکوال، احمد پور، سیال، شکرگڑھ، ٹیکسلا میں تیز ہوائوں کے ساتھ برسات، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ادھر اسلام آباد، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں بھی آندھی چلی، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ چترال، مالن جبہ اور دیر میں بھی ابر کرم برسا، کوئٹہ میں بھی باران رحمت نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ آپ بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں گرمی کے بعد اب پنجاب میں بارش کا سلسلہ جاری ہے اور بارش سے مختلف حادثات میں 6 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 17 زخمی بھی ہوئے ہیں۔ راولپنڈی میں چھتیں گرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے اور 2 مختلف واقعات میں 2 بچوں سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر پسرور میں آسمانی بجلی گرنے سے کھیتوں میں کام کرتے چچا اور بھتیجا لقمہ اجل بن گئے۔ اب بات کر لیجئے ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی کے اجلاس سے متعلق۔ وزیراعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو شرکت کی دعوت دے دی گئی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مداخلت پر وفاقی حکومت نے علی امین گنڈا پور کو شرکت کی دعوت دی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر اجلاس ناممکن اور نامکمل اور بے نتیجہ ہوتا۔ کے پی میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ صوبے میں سرمایہ کاری سے متعلق فورم کو آگاہ کریں گے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاق سے پہلے صوبائی بجٹ پیش کر دیا گیا۔ مالی سال 2024-25 کے لیے خیبر پختونخوا کا 1754 ارب روپے حجم کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافہ، مزدور کی کم سے کم تنخواہ 32,000 سے بڑھا کر 36,000 روپے مقرر، تعلیم کے لیے 362 ارب روپے، صحت کے لیے 232 ارب روپے جبکہ صحت کارڈ کے لیے 34 ارب روپے مختص کیے گئے۔ صوبائی وزیر خزانہ آفتاب عالم نے بجٹ تقریر میں کہا، ٹیکس شرح کے بجائے ٹیکس نیٹ بڑھانے پر توجہ دے رہے ہیں۔ ہوٹلوں پر ٹیکس کی شرح 6% کر دی گئی۔ محصولات 1754 ارب روپے، ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافے کی تجویز پیش کی۔ ماہانہ پنشن میں 10% اضافہ بھی تجویز ہے۔ تعلیم کے شعبے بشمول اعلیٰ تعلیم و ابتدائی و ثانوی تعلیم کے لیے کل 362 ارب 68 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صحت کے شعبے کے لیے موجودہ سال کے دوران 232 ارب 8 کروڑ روپے مختص ہیں۔ آئندہ مالی سال کے لیے صحت کارڈ پلس کا کل بجٹ 28 ارب روپے بندوبستی اضلاع اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 9 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ ہماری حکومت صوبائی آمدن کو بڑھانے کے لیے ٹیکس کی شرح کو بڑھانے کی بجائے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر زیادہ توجہ دے رہی ہے۔ ہوٹلوں پر سیلز ٹیکس کی شرح 6% کر دی گئی ہے۔ عوام کو دھوکہ دینے اور سیاسی مہم چلانے کے لیے خیبر پختونخوا کا بجٹ پہلے پیش کیا گیا۔ آپ صرف اور صرف پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرنی ہے تو آپ کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کے پی بجٹ پر رد عمل، کہا آئی ایم ایف کو خط لکھنے والے آج ایس آئی ایف سی پر حملہ آور ہیں۔ ایس آئی ایف سی معیشت کی ریڈ لائن اور ہماری لائف لائن ہے۔ وزیر مملکت علی پرویز ملک نے کہا کے پی حکومت نے بجٹ پیش کر کے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، فرضی نمبرز پر بجٹ پیش کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے ملک کو دیوالیہ پن میں دھکیلنے کے لیے تمام تر کوششیں کی ہیں۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا، یہ کر ہی رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اور ایک سیاسی کیمپین چلانے کے لیے کہ ہم جی پہلے بجٹ پیش کر دیں گے اور کریں گے یہ کہ جو 14% جانا ہے کے پی کے صوبے کو
اس کا ایسٹیمیٹ خود اس کا تعین کر لیں گے. وہ لوگ جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھا, جنہوں نے GSP پلس سٹیٹس کے خلاف ایک مہم شروع کی, جنہوں نے اس ملک میں تباہی بربادی برپا کرنے کی کوشش کی, آج وہ SIFC پہ حملہ آور ہیں. عمران خان صاحب کی یہ غیر ذمہ دارانہ اور جو غیر سنجیدہ سوچ ہے, یہ ایک دفعہ پھر اس کی عکاسی کرتا ہے. آپ نے اس کا ایک فرضی نمبر لے کے اپنا بجٹ بنا کے پوری دنیا کے آگے, پوری قوم کے آگے دیا. آپ جانتے ہیں اس وقت بھی عمران خان سے صاحب نے ملک کو دیوالیہ پن کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی. مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کہتے ہیں صوبائی بجٹ کسی سے زور آزمائی کے لیے پیش نہیں کیا گیا, اس کی تکنیکی وجوہات ہیں. بول کے نمائندے نواب شیر سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 7 جون کو وفاق کا بجٹ آنا ہے, ہم 16 جون کو کیسے بجٹ دیتے, پھر عید کی چھٹیاں شروع ہو جانی تھیں. مزمل اسلم نے کہا کہ ٹیکس سگریٹ پر لگا تھا لیکن نسوار بھی زد میں آ گئی. ہم نے وفاق سے پہلے کیوں بجٹ دیا ہے؟ کوئی وفاق سے اس میں کوئی ہٹ بازی جسے کہتے نہیں ہے, کوئی وفاق سے کوئی اس میں کوئی ریس نہیں ہے. وفاق کا بجٹ آنا ہے 7 جون کو, تو ہم 12 جون کو دیتے تو 16-17 سے عید کی چھٹی ہو جاتی, تو ہم کیسے دیتے؟ اور پھر ہم 2.5-3 مہینے سے جو ہے نا یہی کام کر رہے تھے, تو ہم نے جو ہے یہ بجٹ دے دیا اپنے ٹائم پہ. اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے وفاق کا کانفلکٹ ہو, اور کہیں قانون بھی نہیں کہتا کہ ہم وفاق سے پہلے نہیں دے سکتے. اپوزیشن کو اپنے دیکھیں, ان کی حالت دیکھیں, ان کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں ہے کہ وہ سیشن کال کر سکے اسمبلی میں. ٹوبیکو انڈسٹری پہ لگایا ہے, جو پوری دنیا میں آپ کا ٹوبیکو جاتا ہے اس پہ لگایا ہے, اور وہ پیسے آپ کو ملیں گے تو ہم آپ کے صوبے پہ خرچ کریں گے. اس میں نسوار زد میں آ گئی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں SIFC میں خیبر پختونخوا کو نہیں بلایا گیا, کیا یہ لوگ اسی طرح ملک چلانا چاہتے ہیں؟ میڈیا سے بات چیت میں کہا ہمارے صوبے کے اپنے وسائل ہیں جن کو ہم بروئے کار لا سکتے ہیں, ہم ان کے پابند ہیں نہ ہی غلام. اپنے صوبے کا شیئر لیں گے, ہم صوبے میں براہ راست سرمایہ کاری ان سے زیادہ لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمیں نہیں بلائیں گے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے ملک چلانا ہے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ ہمارے صوبے کے اپنے بہت وسائل ہیں, اور ہمارے بھی اتنا پوٹینشیل ہے کہ اپنے وسائل کو ہم ڈائریکٹلی بھی بروئے کار لا سکتے ہیں. ہم کوئی ان کے پابند نہیں ہے, نہ ان کے غلام ہیں, اور یہ جو ان کا رویہ ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا انشاءاللہ اس سے. ہماری اپنی پالیسیز, اپنے جو ہمارے ریفارمز ہم کر رہے ہیں, جو ہمارے صوبے کا شیئر ہے اس پہ ہم بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. ہمارا ایک حق ہے, صوبے کا شیئر ہم لیں گے اس میں. اگر ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکٹ انویسٹر نہیں ہے, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو یہ ان کی خام خیالی ہے. انشاءاللہ ہم ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان سے زیادہ لا سکتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ان سے زیادہ کام انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں. اگر ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. بات اب بانی PTI کے قتل کی طرف جاتی دکھائی دے رہی ہے. یہ لوگ وزیر اعظم کو نکالتے تھے اور لاتے تھے. اس بار ان کی مرضی کے خلاف ہوا تو انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچا دیا. رؤف حسن کی پریس کانفرنس, کہا نہ یہ بانی PTI کو مجبور کر سکے نہ ہی ان کی پارٹی کو. علی محمد خان نے PTI سیکریٹریٹ پر حملہ جمہوریت پر حملہ قرار دے دیا. لطیف کھوسہ نے کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اب عدلیہ پر چڑھ دوڑ رہے ہیں. سینیٹ میں باقاعدہ عدلیہ کو للکار بھی رہے ہیں. نے اپنے آرٹیکل میں کہا تھا کہ ایک ہی آپشن رہ گیا ہے, وہ یہ ہے جی کہ ہمیں قتل کر دیں. تو یہ اب اس کی طرف شاید بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہا. ان کی وہ جو امیدیں لگی ہوئی تھی, جو کہ یہ پچھلے 76 سال سے کرتے تھے کہ پرائم منسٹرز کو کک آؤٹ کرتے تھے, پرائم منسٹرز کو کک ان کرتے تھے, جب ان کو وہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی تو پھر اس کے بعد انہوں نے 9 مئی کا ڈرامہ رچایا. نہ یہ خان صاحب کو یہ ان کو مجبور کر سکے کہ وہ ان کے ساتھ کوئی ڈیل کریں, اور نہ ہی ان کی پارٹی اس بات کے اوپر اگری کی. کل رات جو ہوا وہ تحریک انصاف کے سینٹرل سیکریٹریٹ پہ نہیں, پاکستان کی جمہوریت پہ حملہ تھا. پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو جس انداز سے ایک منہدم کرنے کے لیے کاوشیں کی جا رہی ہیں 2 سال سے, آپ سب کے سامنے ہیں. آپ بات کرتے ہو تضحیک کی, عدلیہ کی تضحیک کی. عدلیہ کی تضحیک کر کے دیکھو تم, آؤ ذرا ہم تمہیں دیکھیں گے. دوسری جانب وفاق وزیر قانون ناظم نذیر تارڑ کا اسلام آباد میں PTI سیکریٹریٹ پر CDA کی کارروائی کا دفاع. کہا CDA کی کارروائی قانون کے مطابق ہے, پہلا نوٹس 2020 میں. اور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.